अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइन से अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला हिंदुस्तान की शय पर किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में अहम गुफ्तगू। कहा कि बदकिस्मती से चंद दिन कबल पाकिस्तान की अफवाज पर फितना खारिज ने हमला किया। हालिया वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। हम बाहमी मुशावरत और ताउन से अमन की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं। कतर ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ से जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। कतर वो इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी दिल की गहराई के साथ वो इस मामले को तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं। खवारिज की जानिब से सीज़फायर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। ज़िला महमद में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई बड़ी कार्रवाई में पाक फौज ने 45 से 50 के करीब खवारिज को वासिले जहन्नुम कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन दहशत गर्दों की नकलो हरकत की इतला मिलने पर किया गया है, जिसमें खवारिज की एक बड़ी तश्कील को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान कई खवारिज जख्मी हुए, जबकि पाक फौज ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन का आगाज कर रखा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा, जबकि फुटेज में देखा जा सकता है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मुश्तबा मूवमेंट जारी थी। इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाई अंजाम देने के लिए दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि मुल्क दुश्मन अनासर की ऐसी किसी भी हरकत को हर सतह पर नाकाम बनाएंगे। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर बंद होने से अशिया खुरनोश समेत दीगर अशिया ज़रूरिया के ट्रक ताहाल फंसे हुए हैं, जबकि फितना खारिज ने सीज़फायर मुआहदे का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। पाक फ़ौज की कामयाब कार्रवाई के दौरान 45 से 50 खारिज जहन्नुम वासिल हुए हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शराजी से। ज़ाहिर बताइएगा। जी, पाक अफगान तनाज़े और बॉर्डर पे होने वाली झड़पों की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 48 घंटे की जो सीज़ फायर थी, आर्जी जंगबंदी, वो अभी भी जारी है और दोनों अतराफ से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की इतलात नहीं है। ताहम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि जंगबंदी के फ़ौरन बाद मुमंद एजेंसी के सेक्टर में फितना अल खवारिज के 50 के करीब दहशत गर्दों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, जिन्हें मार गिराया गया है। इसके अलावा औरंगज़ई एजेंसी के अंदर भी एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें 30 दहशतगर्दों को मारा गया। इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ मकामात पर भी कम से कम 12-13 के करीब दहशतगर्द जो है उन्हें मारा गया है। जहाँ तक बॉर्डर का ताल्लुक है, बॉर्डर पे अभी भी फायर बंदी है। हम मौजूद हैं पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पे। इस वक्त बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है, बल्कि यही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितने भी बॉर्डर हैं चाहे अपडेट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की जमीन फितना खवारिज पर तंग कर दी गई है। फोर्सेस की कार्रवाई में 34 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम कर दिए गए। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। और 15 अक्टूबर के दौरान दहशतगर्दों पर कयामत टूट पड़ी। इस्पनवाम में फोर्सेस फितनतुल खवारिज पर कहर बंद कर टूटी। ISPR के मुताबिक हसास बुनियादों पर ऑपरेशन के दौरान जबरदस्त एक्शन लिया। फायरिंग के तबादले में 18 खवारिज मारे गए। एक और कार्रवाई के दौरान जनूबी वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए गए। इस एक्शन में 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। तीसरी झड़प बंदू में हुई, यहाँ भी 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। ISPR ने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
افغانستان میں فتنہ الخارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت دہشت گردوں کو محفوظ ماحول فراہم کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے سنسنی خیز انکشافات کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں القاعدہ، داعش، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ TTP کے تقریباً 6000 دہشت گرد افغانستان میں طالبان کی مدد سے سرگرم ہیں۔ طالبان حکومت انہیں لاجسٹک، آپریشنل اور ساتھ ساتھ جدید اسلحہ فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں حملوں کی شدت اور ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ القاعدہ اور اس کے اتحادی گروپ بدستور افغان سرزمین پر متحرک ہیں اور ان کے دہشت گرد غزنی اور ہلمند، قندھار، ساتھ ساتھ کنڑ اور دیگر صوبوں میں بھی موجود ہیں۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کو پیش کی گئی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ بندی علاقائی امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم دونوں ممالک اور پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے قریبی دوست اور ہمسایہ ممالک ہیں اور چین ہمیشہ سے اس موقف کا حامی رہا ہے کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، اس لیے دونوں ممالک کو باہمی احترام، برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چینی دفتر خارجہ کے مطابق چین پاکستان اور افغانستان پر زور دیتا ہے کہ وہ اختلافات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کریں۔ ترجمان نے کہا کہ چین پائیدار اور جامع جنگ بندی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر ان ہاؤس تبدیلی کے معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان بیان بازی کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے پنجاب حکومت کے ترجمانوں کے بیانات اور وفاق کی سطح پر اہم فیصلوں میں مشاورت نہ کرنے سے متعلق تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے، یقین دہانی کروائی کہ پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑی ہلچل ہے۔ آئندہ ایک ماہ میں ان ہاؤس تبدیلی کے قوی امکانات ہیں۔ پیپلز پارٹی متحرک ہو گئی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے 2 ناموں پر غور جاری ہے۔ نون لیگ نے حکومت سازی سے معذرت کر لی ہے، جبکہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ پارٹی کے اندر اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے قیادت کو حکومت سازی پر آمادہ کیا ہے۔ اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کی نوبت آنے کا امکان نہیں، جبکہ تمام معاملات افہام و تفہیم سے طے پانے کی امید ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک جماعت پر پابندی کی سفارش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان کے مطابق انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارشات کی جائیں گی۔ پولیس افسران کی شہادت اور املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات بھی چلائے جائیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ انتہا پسندی، نفرت انگیزی اور قانون شکنی کے خلاف بڑا آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے وفاق کو انتہا پسند جماعت پر پابندی کی سفارش کا فیصلہ کر لیا۔ نفرت انگیزی اور اشتعال میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا حکم، پولیس افسران کی شہادت اور املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں پر دہشت گردی کے مقدمات چلائے جائیں گے۔ لاہور میں امن و امان پر اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کی۔ طے پایا کہ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ جائیدادیں محکمہ اوقاف کے حوالے، جبکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف بھی کامبنگ آپریشن اور ڈیپورٹیشن کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ مقرر کر دی۔ فیصلے صوبے میں ریاستی ریٹ اور حکومت کی بالادستی یقینی بنانے کی بڑی کوشش قرار دیے جا رہے ہیں۔ PLP کے پرتشدد مظاہروں کے دوران 2016 سے 2025 تک پنجاب پولیس کے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جن کے مطابق پرتشدد مظاہروں نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں 11 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ ہجوم کے پتھراؤ، ڈنڈوں اور فائرنگ سے 1648 ملازمین زخمی ہوئے، جن میں سے 69 مستقل معذور ہو گئے۔ پرتشدد مظاہرین کے تشدد سے 16 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 54 شدید زخمی ہوئے۔ 97 گاڑیاں توڑ پھوڑ کا شکار بنا دی گئیں، جبکہ 2 گاڑیاں جلائی گئی ہیں۔ لاہور پولیس کی 10 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔
مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے جمعے کی ہڑتال کی کال یکسر مسترد کر دی ہے۔ تحریک لبیک کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی، پرتشدد مظاہروں میں غیر ضروری ہڑتالوں کو نامناسب قرار دیا۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیز پر بلا جواز اعتراض، روڈ بلاک اور جلاؤ گھیراؤ عوام دشمن عمل ہے۔ ملک کی تاجر برادری کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے گی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے محاذ آرائی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ تحریک لبیک کا احتجاج اور راستے بلاک کرنا غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ غیر ملکی سازشوں کا شکار بننے والے ہوش کے ناخن۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاق پاکستان کے مفاد میں خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ صوبائی حکومت عوام کی خدمت اور ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مثبت کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تمام تر سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ملکی ترقی، استحکام اور عوامی فلاح کے لیے تعاون کو ترجیح دی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ایف آئی آر میں نامزد ہیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے ناعلمی کا ظاہر کیا۔ کہا ممکن ہے کہ خود بھی کسی ایف آئی آر میں نامزد ہوں۔ سہیل آفریدی کابینہ کی منظوری کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے۔ کراچی میں پانی کا بحران برقرار ہے۔ اس بحران سے شہر کے 3 بڑے اضلاع متاثر ہوئے۔ پورے ضلع وسطی میں 5 روز سے پانی بند ہے۔ ضلع شرقی عملی کے کئی علاقے بھی پانی سے محروم۔ پانی کے بحران کی وجہ سے جامع کراچی کے قریب پھٹنے والی مین لائن ہے۔ ذرائع کے مطابق لائن ناقص وال آپریشن کے باعث پھٹی۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں کہ یہ دانستہ طور پر واقعہ پیش آیا یا نادانستہ طور پر ہوا۔ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر ٹرانزٹ کے 200 کانوے کنٹینر پھنس گئے۔ صدر پاک افغان چیمبر جنیٹ ماگدہ کے مطابق چمن پر 500، تورخم پر 400 اور غلام خان اور خالارشی پر 200 کنٹینرز روکے گئے ہیں۔ جہازوں میں لدا ہوا سامان آف لوڈ نہ ہونے سے بندرگاہوں پر جگہ ختم ہو چکی ہے۔ تجارتی بندش سے یومیہ 1 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ 4 دنوں میں تاجروں کو اربوں روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ سامان میں الیکٹرانک، ٹیکسٹائل، ادویات اور کھانے کا تیل شامل ہے۔ پاکستان سے تجارت بند، تورخم بارڈر کی بندش پر افغان تاجر اپنی طالبان حکومت پر برس پڑے۔ افغان تاجروں کا کہنا ہے کہ بارڈر بندش سے سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے عوام کا ہو رہا ہے۔ 4 دن سے تجارتی راستے بند ہیں۔ قریب 10,000 گاڑیوں کا سامان خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ افغان عوام اور تاجروں نے طالبان حکومت سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت فوری بحال کی جائے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے ناطے پاکستان سے تجارتی گزرگاہ کھول دی جائے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔